بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ بارش علوم اعلیٰ تدریسی عمل۔ مصر سے واپسی کے بعد کچھ دن آپ مدرسۃ الواعظین لکھنؤ میں استاد رہے۔ سن 1939 میں آپ نے اپنی خدمات مدرسۃ الواعظین کے رسالے الواعظ کے لیے مخصوص کر دیں۔ آپ کے زیر ادارت الواعظ کا معیار صحافت بہت اعلیٰ تھا۔ اس وقت کے شمارے دیکھنے سے اندازہ ہوگا کہ آپ میں ایک اعلیٰ صحافی کی بھی خصوصیات موجود تھیں۔ کچھ دن بعد جامعہ ناظمیہ لکھنؤ میں آپ شعبۂ ادب عربی کے صدر مقرر ہوئے۔ ناظمیہ سے آپ کو مادر درسگاہ کی حیثیت سے بے حد محبت تھی۔ اس ادارے کی فلاح و بہبود کا عمر بھر آپ نے خیال رکھا۔ سن 1945 سے آخر وقت تک مسلسل آپ جامعہ ناظمیہ کی مینیجنگ کمیٹی کے آنریری جنرل سیکریٹری اور ناظم جامعہ منتخب ہوتے رہے۔ ناظمیہ کے موجودہ پرنسپل مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ مجتہد بھی دوسرے علماء کے ساتھ آپ کی خدمات کا بے حد احترام کرتے رہے۔ ایک بار موصوف نے انجینئر سید خادم حسین صاحب سے بے حد خلوص و عقیدت سے کلکتے میں کہا تھا، ہم لوگوں کی تمنا ہے کہ مسلم یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی خدمات مستقل طور پر ناظمیہ کے لیے حاصل ہو جائیں۔ سن 1945 سے 1952 تک آپ لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبۂ علوم مشرقی اوریٹل ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر رہے۔ سن 1952 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں استاد مقرر ہوئے اور ناظم دینیات اور صدر شعبہ کے عہدے بھی تفویض کیے گئے۔ کچھ مدت کے لیے مسلم یونیورسٹی کی تھیولوجی فیکلٹی کے ڈین بھی مقرر ہوئے۔ سن 1959 میں مولانا علی نقی صاحب قبلہ کا بحیثیت ریڈر تقرر ہوا تو صدارت کا عہدہ بھی آپ کے سپرد ہوا۔ سن 1971 میں موصوف کے ریٹائرڈ ہو جانے کے بعد علامہ کامون پوری صدر شعبہ مقرر ہوئے اور آخری وقت تک یونیورسٹی سے منسلک رہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ کی خدمات۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1/4 صدی تک بحیثیت استاد آپ نے خدمات انجام دیں۔ کوئی بھی معقول اور شعبے سے صحیح واقفیت رکھنے والا شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کے وجود سے شعبہ دینیات شیعہ کو بے حد فائدہ پہنچا۔ اس شعبے کی ترقی و توسیع کے لیے آپ نے انتھک کوششیں کی، جس کا اعتراف آپ کی وفات پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اپنی تعزیتی تقریر میں بھی کیا تھا۔ جس وقت آپ علی گڑھ تشریف لائے تھے، شعبے میں ٹیچنگ اسٹاف بہت کم تھا۔ آپ نے تنہا اس بار کو بڑی خوش اسلوبی سے سنبھالا۔ پہلے بی ٹی ایچ کی کلاسوں میں طلباء بہت کم داخلے لیتے تھے اور ایم ٹی ایچ کی کوئی کلاس ہی نہیں ہوتی تھی۔ باقاعدہ نصاب بھی تیار نہ تھا۔ آپ نے طلباء کو خطوط کے ذریعے اور زبانی طور پر بی ٹی ایچ اور ایم ٹی ایچ میں داخلہ لینے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کی کوشش سے ہی پہلی بار ایم ٹی ایچ کی کلاسز شروع ہوئیں اور طلباء نے داخلے لیے۔ آپ نے خود ہی سخت محنت کر کے اسکول کی چھوٹی جماعتوں سے لے کر یونیورسٹی تک کا نصاب تیار کیا۔ اپنی نگرانی میں اپنے طالب علموں سے نصاب کی کتابیں تیار کرائیں۔ چھوٹی جماعتوں کے لیے بچوں کی دلچسپی کے مطابق دلکش انداز میں دینیات کی کتابیں لکھوائیں۔ ان تمام کتابوں کی تیاری میں زیادہ تر کام آپ کا ہوتا، مگر طلباء کی ہمت افزائی کے خیال سے آپ اپنا نام ظاہر نہیں کرتے تھے۔ شعبہ دینیات شیعہ کی اپنی لائبریری نہیں تھی۔ آپ ہی کی سعی سے شعبہ دینیات شیعہ میں شیعہ سیمینار لائبریری قائم ہوئی۔ سن 1950 میں بہرا فرقے کے داعی سیدنا طاہر سیف الدین مرحوم، جو اس وقت یونیورسٹی کے چانسلر بھی تھے، علی گڑھ تشریف لائے۔ انہوں نے یونیورسٹی کی لائبریری کا معائنہ کیا اور ایک کتاب طلب کی جو شیعوں کے عقائد سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ کتاب یونیورسٹی کی لائبریری میں، جو اس وقت تک لٹل لائبریری کے نام سے منسوب تھی، نہیں ملی۔ تب انہوں نے علامہ کامون پوری سے مانگی۔ آپ کے ذاتی کتب خانے میں وہ کتاب موجود تھی، آپ نے دے دی۔ بعد میں آپ نے وائس چانسلر سے اس کا ذکر کیا اور ڈپارٹمنٹ لائبریری کے قیام کی اہمیت بتائی۔ اس وقت 5000 روپیہ یونیورسٹی سے منظور ہوا۔
آپ نے اپنے مصارف سے اسلامی ممالک کا دورہ کیا اور اہم اور نادر کتابیں اس لائبریری کے لیے فراہم کیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مولانا آزاد لائبریری اور سیمینار لائبریری کو اپنے احباب سے بھی ہزاروں روپے کی کتابیں تحفتاً دلوائیں۔ ان تمام سرگرمیوں کے سبب آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی مستقل ڈپارٹمنٹ کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ کی کوششوں اور ہمت افزائی کے سبب کئی ریسرچ اسکالرز نے شعبہ دینیات میں داخلے لیے۔ سن 1952 سے 1958 عیسوی تک شعبے کا سارا نظم و نسق اور صدارت کے فرائض آپ کے سپرد تھے۔ اس دور میں خاص طور پر آپ نے بڑی محنت اور لگن سے ڈپارٹمنٹ کی ترقی کے لیے کام کیے۔ یونیورسٹی کے اوقات کے علاوہ اپنا قیمتی وقت صرف کر کے یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ سے اسلامیات کے مختلف موضوعات پر بے شمار مضامین لکھوائے، جو اس دور کے ہند و پاک کے قومی اخبار و رسائل میں بکثرت شائع ہوئے۔ آپ کی نگرانی میں جن طلباء کے مضامین شائع ہوئے اور جس کا مجھے علم ہے، ان میں نواب حسن جعفری، اقبال حسن جعفری، رضیہ جعفری، سبط حسن مرحوم، زہرہ کاظمی، سردار فاطمہ، قیصر عالم، سید رضا علی زیدی سنبھلی، وقار حسن جعفری، قمبر احمد رضوی ہلوری، مرزا ساجد حسین، نسیم حیدر، علی امام اٹاوی، ہادی حسن زیدی، مرزا سعید سیدی، انجینئر سید خادم حسین، ڈاکٹر ارتضیٰ حسین، فیاض حیدر نسیم، ڈاکٹر عنایت علی وغیرہ صاحبان کا نام شامل ہے۔ سن 1952 عیسوی میں جب علامہ کامون پوری کا بحیثیت لیکچرر مسلم یونیورسٹی میں تقرر ہوا تو ناظم دینیات کے علاوہ صدر شعبہ شیعہ کا عہدہ بھی آپ کو سپرد تھا۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم سابق صدر جمہوریہ ہند مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ سن 1953 عیسوی میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے یونیورسٹی میں پڑھائی کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے اور چھٹیوں کی تعداد میں کمی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس اسکیم کے تحت ذاکر صاحب نے محرم کی 12 دن کی تعطیلات جو مدت سے ہوتی چلی آ رہی تھی بہت کم کر دی۔ یونیورسٹی کے بیشتر طلباء محرم میں اپنے وطن جا کر عزاداری کرتے ہیں۔ اس اعلان پر یونیورسٹی کے کچھ طلباء نے احتجاجی جلسے کیے اور بھوک ہڑتال کی۔ طلباء کا یہ مطالبہ علامہ کامون پوری نے ذاکر صاحب کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ محرم کی چھٹیوں کو برقرار رکھیں اور سال بھر کی دوسری چھٹیوں میں تخفیف کر دی جائے۔ آپ نے دردناک انداز میں واقعہ کربلا کے غم انگیز سانحے کو بیان کرتے ہوئے طلباء کے تاثرات اور ان چھٹیوں کی اہمیت و ضرورت بتاتے ہوئے کہا کہ آپ تو ذاکر حسین ہیں، اور طلباء کے مطالبے کی پرزور سفارش کی۔ واقعہ کربلا کا تذکرہ کرتے ہوئے وفور غم سے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ محرم کی تعطیلات میں اضافے پر ذاکر صاحب نے منظوری ظاہر کی، البتہ 3 ستمبر سن 1954 کو آپ کو ایک خط تحریر کیا۔ وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، 3 ستمبر سن 1954 عیسوی۔ محترمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ مندرجہ ذیل احباب کی ایک کمیٹی جس کے داعی آپ ہوں، محرم کے زمانے کے لیے یونیورسٹی میں ایک پروگرام مرتب کرے اور اس سلسلے میں باہر سے بھی لوگوں کو بلائے۔ براہ کرم کمیٹی کا جلسہ آج یا کل ہی کر لیں، میں 2 روز کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ مزید تاخیر نہ ہو۔ ملاحظہ جناب مولانا سید مجتبیٰ حسن صاحب قبلہ کامون پوری، دستخط ذاکر حسین۔ چنانچہ علامہ کامون پوری کی صدارت میں علی گڑھ کے معزز حضرات کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ یونیورسٹی میں محرم کس طرح منایا جایا کرے، اور طے پایا کہ 11 صفر سے 20 صفر تک عشرہ منایا جائے۔ مجلسوں کے انعقاد کے لیے یونیورسٹی سے ایک مناسب رقم منظور کی گئی اور اس وقت سے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں عشرہ اربعین کا اجرا ہوا، جو اب بھی جاری ہے۔ ملک کے معزز خطیبوں کے علاوہ یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء بھی اس عشرے میں ذاکری کرتے ہیں اور بڑی عقیدت سے مسلم یونیورسٹی میں غم حسین منایا جاتا ہے۔ بعد میں 1 محرم سے 10 محرم تک بھی مجلسیں ہونے لگی ہیں۔ اس کے علاوہ 14 معصومین کی وفات اور یوم ولادت کے موقع پر مجالس اور محافل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تمام جلسے اور مجلسیں بیت الصلاۃ میں منعقد ہوتی ہیں اور اس کے اہتمام و انتظام کے لیے علامہ کامون پوری نے یونیورسٹی سے الگ سے خطیر رقم منظور کرائی اور شامیانے، دریاں اور دیگر ضروری چیزوں کا انتظام کرایا۔
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات شیعہ کی طرف سے ہر سال 13 رجب کو بڑے اعلیٰ پیمانے پر علی ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ جشن عام طور پر کینیڈی ہال میں منعقد ہوتا ہے۔ اس کے انتظام کے لیے علی سوسائٹی قائم ہے۔ علی سوسائٹی کے نام سے بینک میں اکاؤنٹ بھی ہے۔ اساتذہ و طلبہ اس میں چندہ دیتے ہیں۔ غالباً سن 1957 عیسوی میں آپ کی تحریک پر علی سوسائٹی قائم ہوئی۔ صدر شعبہ دینیات شیعہ ہی اس سوسائٹی کا صدر ہوتا ہے۔ نائب صدر کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے استادوں میں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ سیکریٹری اور دوسرے عہدیداروں کا انتخاب بھی ہر سال طلبہ میں سے کیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ کامون پوری اس میں بے حد دلچسپی لیتے تھے، خصوصاً اپنی صدارت کے زمانے میں، جبکہ سارا کام مکمل طور پر آپ کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ آپ نے اس سوسائٹی کی ترقی اور اس کے پروگراموں میں ہمہ گیری پیدا کرنے کے لیے اپنی ذاتی توجہ صرف کی۔ مہینوں پہلے سے آپ بے حد دلچسپی اور لگن کے ساتھ جلسے کی تیاری کرتے، طلبہ کو تقریر کے لیے تیار کرتے، طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہترین مقررین کو انعامات دیے جاتے، بعد میں عمدہ مقالوں کو آپ اخبار و رسائل میں شائع کرا دیا کرتے تھے۔ اس وقت میرے پیش نظر سرفراز لکھنؤ اپریل سن 1957 عیسوی اور ہفت روزہ اسد لاہور جون سن 1957 عیسوی کے شمارے ہیں۔ سن 1957 عیسوی میں علامہ کامون پوری کی زیر صدارت 14 ست سالہ جشن یادگار مرتضوی مسلم یونیورسٹی میں منعقد ہوئے تھے۔ ان میں ڈاکٹر عبدالعزیز چیف کیمسٹ ہمدرد دواخانہ دہلی اور علامہ مرزا احمد علی صاحب لاہور خود شریک نہ ہو سکے تھے۔ انہوں نے اپنے مضمون بھیجے تھے، انہیں علامہ کامون پوری نے بعد میں شائع کر دیا۔ بلا تفریق مذہب و ملت مقررین و شعراء کو دعوت فکر و سخن دی جاتی ہے۔ جو اہل قلم خود شرکت نہیں کر سکتے وہ اپنے پیغامات اور مقالے لکھ کر بھیج دیتے ہیں۔ اس میں تمام مکتب خیال کے افراد شریک ہوتے ہیں۔ علامہ مرحوم کی ہر فکر اور ہر عمل میں کوئی نہ کوئی اصلاحی اور تبلیغی جذبہ پنہاں رہتا تھا۔ اس سوسائٹی کے پروگراموں میں بھی آپ نے یہی جذبہ پیدا کرنا چاہا۔ آپ کا مقصد تھا کہ جشن مولائے کائنات کو رسمی اور روایتی انداز سے منانے کے ساتھ اس کو بامقصد اور مفید بھی بنائیں اور اس کے ذریعے ثقافتی سرگرمیوں، انسانی، روحانی اور اسلامی یکجہتی کی تبلیغ کی جائے۔ تمام فرقوں کے طلباء مل جل کر کام کریں، طلباء کی تحریری و تقریری صلاحیتوں کو ابھرنے کا موقع ملے۔ آپ نے کئی مفید تجاویز رکھیں۔ سن 1972 عیسوی میں پہلی بار یونیورسٹی کے معززین کا بلا امتیاز مذہب و ملت اس سوسائٹی کے سرپرستوں کی حیثیت سے انتخاب کرایا۔ آپ کی ہدایت تھی کہ تمام اختلافی مسائل سے گریز کیا جائے، بلکہ اس کے ذریعے پوری انسانیت کی شیرازہ بندی کے لیے پیغام نشر کیا جائے۔ آپ نے اس سوسائٹی کے پروگراموں میں وسعت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آپ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے اتحاد اسلامی کا فروغ کیا جا سکے۔ علی سوسائٹی کے تحت آپ نے تصنیف و تالیف کے لیے ایک شعبہ قائم کیا۔ آپ کا منصوبہ تھا کہ اس کے ذریعے بہترین کتابوں کے ترجمے اور مضامین شائع کیے جائیں۔ حضرت علی اور ذریت علی علیہ السلام سے متعلق اعلیٰ ترین کتابوں کی جدید طرز فکر کے مطابق تہذیب و تلخیص کی جائے اور بڑے اچھے انداز سے ان سب کو شائع کیا جائے۔ جولائی سن 1974 عیسوی میں اپنی وفات سے ایک روز قبل تک آپ علی سوسائٹی کے جلسے کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ کلکتے کی انجمن فیض حسنین کی طرف سے جشن علوی میں آپ کو بڑے اصرار سے مدعو کیا جا رہا تھا۔ آپ نے اس شرط کے ساتھ اس دعوت کو منظور فرما لیا تھا کہ علی گڑھ کے علی ڈے کے بعد وہاں کی تاریخیں رکھی جائیں۔ اسی کے مطابق کلکتے میں علوی ہفتہ 12 سے 16 اگست تک منانا طے کیا گیا۔ بڑے اعلیٰ پیمانے پر انتظامات ہوئے، اعلانات شائع ہوئے۔ اہل کلکتہ آپ کی تقاریر سننے کے بے حد مشتاق و منتظر تھے، مگر افسوس کہ علی ڈے اور علوی ہفتے کے انعقاد سے قبل ہی آپ مولائے کائنات کے حضور میں پہنچ گئے۔ جناب فیاض حیدر نسیم نے اپنی نظم میں اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ روایت کے مطابق شان سے یوم علی کرتے، خبر کیا تھی تجھے مولائے قمبر یاد کرتے ہیں۔ آپ نے یہ اسکیم بھی بنائی تھی کہ تمام ائمہ طاہرین کی ولادت و وفات کی تاریخوں پر محفل و مجلس کی جائے۔ آپ کی نگرانی میں شعبہ دینیات شیعہ میں متعدد سیمینار ہوئے
جس میں آپ علماء اہل سنت کو بھی مدعو فرماتے، جو اپنے مقالات و تقاریر کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے۔ فیکلٹی آف تھیولوجی سے ایک 6 ماہی رسالہ مجلہ شائع ہوتا ہے۔ اس کی مجلس ادارت میں آپ کا اسم گرامی بھی شامل تھا۔ علامہ کامون پوری کے ذہن میں قوم کی ترقی کے لیے بہت سے پروگرام تھے اور بہت سی تجویزیں تھیں۔ افسوس کہ قوم کی غفلت و بے حسی، خصوصاً علی گڑھ میں اہل قوم کی بیجا سیاست نے ان کے پروگراموں کو پورا نہ ہونے دیا، اور اس طرح قوم آپ کی عظیم خدمات سے محروم رہ گئی، جس کا اعتراف ان کی وفات کے بعد ان سیاسی حضرات نے کیا۔ لیکن قدر نعمت بعد الزوال سے کیا فائدہ؟ آپ کی خواہش تھی کہ دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور اس کو مؤثر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جائیں۔ اس کے لیے آپ نے بہت سے پروگرام مرتب کیے۔ اسی سلسلے میں آپ کی تحریر پر شبینہ مدرسہ تعلیمات و تربیت اسلامی کا انتظام کیا گیا۔ ذیل میں ماہانہ جریدہ جعفری علی گڑھ میں شائع ہونے والی جلسہ اول کی رودات نقل کی جاتی ہے۔